الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس دنیا میں اللہ تعالی نے آنکھوں سے نظر آنے والا اسباب کا ایک نظام قائم فرمایا، اور اللہ تعالی کی سنت ہے، عادت اللہ یہی ہے کہ آدمی ان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو نتائج ظاہر ہوتے ہیں، اور ایک غیبی نظام ہے جو انسان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ برابر اپنی جگہ پر کام کرتا ہے، اور اس غیبی نظام میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے بھی کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں، وہ انسان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بہت سے گناہوں کے نقصانات دنیاوی بیان فرمائے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ کرو گے تو دنیا میں یہ نقصان ہوگا۔ جیسے بے حیائی اور برائی کے کام جب عام ہونے لگیں گے تو لوگوں میں نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی، تو اب بیماریوں کے پیدا ہونے کا یہ ایک ایسا سبب ہے جو انسان کو اپنی آنکھ سے نظر نہیں آتا، جو ڈاکٹر نہیں بیان کرتے، جو سائنٹسٹ نہیں بیان کرتا، لیکن ایک ایمان والے کا ایمان اس کے اوپر ڈاکٹروں اور سائنٹسٹوں کے بیان کیے ہوئے اسباب سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اصل سبب یہ ہے، باقی ظاہری درجے میں اور چیزیں سبب بنتی ہیں جن کو سائنٹسٹ بیان کرتے ہیں، ڈاکٹر بیان کرتے ہیں، انسان اپنی عقل سے ان کو محسوس کرتا ہے، تجربے سے ان کی دریافت کرتا ہے، مگر جو اصل سبب ہے جس کی وجہ سے غیبی نظام میں فیصلے صادر ہو رہے ہیں، وہ سبب ہے جو اللہ نے، اللہ کے نبیوں نے ہمیں بتایا۔ اور بھی گناہوں پر ان کے برے نتائج کا ذکر ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو قحط میں، تنگی میں، حکمرانوں کے ظلم میں مبتلا ہوں گے۔ اب بظاہر اس سے جوڑ ہم کو نظر نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حاکم ہمارے ووٹ سے منتخب ہوتا ہے، کسی کو زیادہ اور ووٹ مل جائیں تو اس سے منتخب ہوتا ہے، تو یہ ظاہری اسباب کا یہ نظام کام کر رہا ہے، مگر اس کے پیچھے حقیقت میں وہ نظام ہے۔ جب ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، ہم چھوٹی سطح پر ظلم کریں گے تو بڑی سطح پر بھی ہمارے اوپر ظلم کرنے والے مسلط کر دیے جائیں گے۔ پڑوس کے ملک میں ایک شخص نے کسی چینل پر بیان دیا کہ ہم نے اپنے سماج کا جائزہ لینا چاہا، کوئی فریج اچھا تھا مگر اس کو نکال کے لے گئے کسی میکینک کے پاس، اس سے پوچھا کہ بھائی
کہ ذرا فریج خراب ہو گیا ہے دیکھو، تو اچھا خاصا چلتا ہوا فریج ہے، اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کے بعد ایک لمبا چوڑا خرچہ اس نے بتا دیا کہ صاحب اس کے اندر فلاں چیز چلی گئی ہے اور اس کا اتنے 1000 روپے خرچہ ہوگا۔ اور کوئی چیز ایسی نکال کے لے گئے، اس کو بھی بس اس کا ایک آدھ تار نکال دیا اور کچھ نہیں، چلتی ہوئی چیز لے جا کے اس میکینک کو دی کہ ذرا اس کو دیکھو کیا ہوا، تو اس نے بھی ادھر ادھر چیک کیا، پھر اس کے بعد اس نے بھی ایک بڑا سا بل بتا دیا۔ پھر اس کے بعد ایک نئے ٹائر میں نیا ٹیوب ڈال کر کے ایک پنکچر کی دکان والے کے پاس لے گئے اور اس سے کہا کہ بھئی یہ ذرا دیکھو کیا ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آئے تو اس نے کہا کہ بھئی اس میں 2 پنکچر ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بندے خدا میں تو ابھی دکان سے خرید کے نیا ٹیوب ڈال کے تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ تو وہ ہنسنے بھی لگا اور کہنے لگا کہ آپ شکر ادا کیجئے کہ میں نے 4 پنکچر نہیں بتائے آپ کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب معاشرے میں نچلی سطح پر یہ سب کیا ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، یہ جب اسی میں ناپ تول میں کمی بھی اسی کے اندر اسی کیٹیگری میں آتی ہے یہ چیز، تو جب نیچے کی سطح پر یہ کام ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اوپر مقرر کر دیتے ہیں۔ تو اب اس بیان کرنے والے کا کہنا یہ ہے کہ بھئی ہمارا پورا سماج ہی ایسا ہے کہ ہم کو جس کو جتنی دھاندلی کا کرپشن کا موقع ملا ہوا ہے اتنا کر رہا ہے۔ کسی کو 2 پنکچر جھوٹے بتا کے 40 روپے 50 روپے حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے تو وہ کر رہا ہے، اگر اس کو 50 لاکھ روپے کا کرپشن کرنے کا موقع ملے تو وہ بھی کرے گا۔ تو یہ ایک دیکھنے کا ایک زاویہ نظر ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دیکھیں تو ہم کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم نیچے کی سطح پہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں، دھوکے سے کام لیتے ہیں، مخلوق کی حق تلفیاں کسی نہ کسی سطح پہ کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر جو حاکم آتے ہیں، جو مقرر ہوتے ہیں، کسی بھی سطح کے ہوں، کسی بھی طرح کے ہوں، وہ ایسے ہی مقرر ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر بھی ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ اللہ کی نافرمانیاں ان کے نتیجے میں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو ایمان والے کی نظر میں اور دوسروں کی نظر میں فرق یہی ہے کہ دوسروں کی نظر صرف ان چیزوں کو دیکھتی ہے جو ڈاکٹر بیان کر رہے ہیں، سائنٹسٹ بیان کر رہے ہیں، اسباب کا علم رکھنے والے بیان کر رہے ہیں، اور ایک ایمان والا ان کا بھی لحاظ رکھتا ہے کیونکہ وہ نظام بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، پرہیز کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، مگر اس کی جو نظر ہوتی ہے اور اس کا جو یقین ہوتا ہے وہ دراصل غیبی نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے جو پردے کے پیچھے ہے، اور اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، دنیا میں جو کچھ پیش آ رہا ہے اس کے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں اصل میں۔ حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ابھی دیکھنے کو ملا، یعنی پہلے بھی دیکھا ہوا ہے پھر تازہ ہوا، کہ حضرت نے فرمایا کہ جب ہم حاکم ضلع کے حاکم کو ناراض کر کے چین سے نہیں رہ سکتے تو احکم الحاکمین کو ناراض کر کے ہم کیسے چین سے رہ سکتے ہیں۔ بزرگوں کی، اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی مؤثر ہوتی ہیں اور حالات پر منطبق ہونے والی ہوتی ہیں۔ ان بزرگوں کی باتوں کی مثال ایسی ہے، یہ قرآن اور حدیث میں جو باتیں ہیں وہی ہیں، اس کو اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے دواؤں کی دکان میں دوائیں تو سینکڑوں ہزاروں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جو طبیب ہوتا ہے وہ حالات کے اعتبار سے اس میں سے دوا نکال کر کے دیتا ہے کہ بھئی یہ دوا ہے۔ ایسا تو نہیں کر سکتا کہ آدمی جا کے پوری دواؤں کی دکان استعمال کر لے۔ تو ایسے ہی اللہ والے حالات جب دیکھتے ہیں تو لوگوں کے حالات کے اعتبار سے وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو ان کے حالات کے پر منطبق ہوتی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم حاکم ضلع کو ناراض کر کے چین سے نہیں رہ سکتے۔ اگر کمشنر سے لڑائی ہو جائے، کلکٹر سے لڑائی ہو جائے، ایم ایل اے اور ایم پی سے لڑائی ہو جائے ہمارے حلقے کے، تو پھر ہم چین سکون سے نہیں رہ سکتے۔
دیکھو آپ آج کل کی دنیا میں تو کتنے حالات ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں. بھائی اگر ان لوگوں سے لڑائی ہو گئی تو پھر ہم چین سکون سے نہیں رہ سکتے. ہر وقت پریشانی ہے، ہر وقت ڈر لگا ہوا ہے، اپنی حفاظت کرنا پڑتا ہے، چوکنا رہنا پڑتا ہے، اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے رہتے ہیں. آدمی چین سکون سے محروم ہو جاتا ہے. اور پھر اگر وہ حاکم بہت زیادہ پاور والا ہے، بہت زیادہ طاقت والا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتا ہے، ہمت والا، جرأت والا ہے، تو لوگ دیکھو کتنا ڈرتے ہیں اس سے. اس سے کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتا، اس سے کوئی دشمنی نہیں مول لینا چاہتا. تو جب ہم ضلع کے حاکم کو ناراض کر کے، کمشنر کو، کلکٹر کو، لیڈر کو ناراض کر کے ہم چین اور سکون سے نہیں رہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کو جو احکم الحاکمین ہے، تمام حکومت کرنے والوں سے بڑا حکومت کرنے والا، سب سے بڑا حکمران ہے. اصل حکم تو اسی کا چلتا ہے. اس نے دنیا میں امتحان کے لیے چھوٹی چھوٹی حکومتیں دے دی، چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں دے دی ہیں. ورنہ اصل تو حکم اسی کا ہے، مگر دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اس نے امتحان کے لیے اس نے دے دیا ہے موقع کہ تم یہاں حکومت کر لو، یہاں اپنی چلا لو. اس حد تک بس یہ اللہ نے امتحان کے لیے دے رکھا ہے. عارضی ہے یہ حکومتیں، عارضی ہیں یہ ملک. پھر ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. قیامت کے دن سب ختم ہو جائے گا. پھر یہ جو ہے، یہ حکومتیں ہیں، یہ کر و فر ہے دنیا کا، یہ سب ختم ہو جائے گا. تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جائے گا، آج بادشاہت کس کی ہے، ملک کس کا ہے؟ کسی کا آج کوئی بھی باقی نہیں رہا. للہ الواحد القہار. الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سورہ والتین والزیتون کے اخیر میں فرمایا گیا، اور اس کے بعد یہ پڑھنا سنت ہے. آدمی عام تلاوت میں یہ پڑھے، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین. اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا کہ کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ تو ہم جواب میں عرض کریں بلا کیوں نہیں، وانا علی ذلک من الشاہدین، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین. تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. اصل حکم تو انہی کا چلتا ہے. انہوں نے دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے، موقع دے رکھا ہے. تو جب دنیا کے ان عارضی حاکموں کو اور ان چھوٹے موٹے حاکموں کو، جن کی حکومت تھوڑے وقت کے لیے، جن کا کر و فر تھوڑے وقت کے لیے، ان کو ناراض کر کے ہم چین اور سکون سے نہیں رہ سکتے، تو جو احکم الحاکمین ہے اس کو ناراض کر کے ہم کس طرح چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو غرض مسلمان کو ہمیشہ اس پر نظر رکھنا چاہیے. ظاہری اسباب ان کو اختیار کرنا منع نہیں ہے، مگر مسلمان کی اصل نظر اس پر ہوتی ہے. اور مسلمان کا اصل یقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور پھر جو بھی چیز پیش آتی ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پیش آتی. ہمارا یہ جو ایمان ہے، اور ایمان بالقدر ہے، ایمان باللہ ہے، ایمان بالقدر ہے، یہ ہمارے لیے چین، سکون، آرام کا نسخہ ہے بہت بڑا. کیونکہ ہم ایمان لا چکے ہیں کہ اللہ نے مقدر فرما دیا ہے، طے کر دیا ہے، کوئی چیز آگے نہیں ہو سکتی، پیچھے نہیں ہو سکتی، ایک لمحہ بھی. اس وجہ سے اگر کسی کی موت ہو گئی تو ہمارا ایمان ہم سے کہتا ہے کہ ہم یہ یقین کریں کہ یہ وقت لکھا ہوا تھا. ظاہری سبب اس کا جو بھی بنا ہو اس سے کوئی مطلب نہیں. کسی کے لیے حادثہ سبب بن جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک سبب بن گیا، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہم ان کے متعلق توقع ہی نہیں کرتے کہ بھئی ان کی موت آ سکتی ہے اتنی جلدی، اس عمر میں، اس صحت کے زمانے میں، مگر آ جاتی ہے. تو ہو گئی. یقین کرنا ضروری ہے کہ اللہ نے یہ وقت لکھ رکھا تھا، کیونکہ انسان جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور اس کی ابتدائی تخلیق ہوتی ہے تو فرشتہ اس وقت لکھ چکا ہوتا ہے، فارغ ہو چکا ہوتا ہے فرشتہ مختلف چیزوں سے. یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، فرشتہ لکھ چکا ہوتا ہے. اس کی روزی کتنی رہے گی، اس کی عمر کتنی رہے گی، اس کی موت کہاں آئے گی، فرشتے نے لکھ دیا، لکھا ہوا ہے. جیسے پروگرام فیڈ کیا ہوا ہے مختلف مشینوں میں، کمپیوٹر میں، مختلف آلات میں،
اور اس فیڈ کیے ہوئے پروگرام کے مطابق مشین اس وقت پہ رک جانے والی ہے، ختم ہونا ہے اس کو، ختم۔ ایسے ہی اس فرشتے نے لکھ کے فیڈ کر دیا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے ہم کو مگر اس نے فیڈ کر دیا، بس جہاں وہ وقت ختم ہوا، ٹائم ختم ہوا، ختم، مشین نے کام کرنا بند کر دیا۔ ظاہری اسباب جو بھی ہوں مگر ہم کو یہ یقین کرنا ضروری ہے، اور اس میں ہمارے لیے راحت کا، آرام کا بہت بڑا نسخہ ہے کہ بھائی یہ ایمان ہمارے لیے تسلی کا بہت بڑا سامان۔ اسی لیے مسلمان کو کبھی بھی حالات سے گھبرا کے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والا اور خود اپنے لیے بھی بربادی کا ذریعہ ہو۔ جیسے یہ افسوس کی بات ہے کہ کئی ایک واقعات مسلمانوں میں بھی خودکشی کے پیش آ رہے ہیں، بہت افسوس کی بات، بہت افسوس کی بات۔ کیسے ہی حالات ہوں سامنا کرنا ہے، اور انسان اپنے اختیار کی حد تک انسان مکلف ہے، بس آدمی کوشش کرتا رہے، غلطی بھی ہو گئی، گناہ بھی ہو گئے، جرم ہو گئے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں تلافی والے کام کرے، کوشش کرے اللہ کو راضی کرنے کی۔ وحشی غلام تھے، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، حضور کے چچا تھے، سید الشہداء، اور پھر ہندا نے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکال کے چبایا، اور ان کے اعضاء کا ہار بنا کے گلے میں پہنا، اور وہ نیزہ مارنے والے وحشی تھے جو غلام تھے۔ پھر بعد میں مکہ فتح ہوا، یہ احد میں پیش آیا، پھر اس کے بعد کئی برس کے بعد مکہ فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد وحشی ایمان لانے آئے، انہوں نے پوچھا بھی کہ میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے جواب آیا کہ مرنے سے پہلے تک بھی جو کوئی بھی ایمان لائے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو، توبہ کو قبول فرمائے گا۔ پھر وحشی نے توبہ کی، ایمان لائے وحشی، تو ان کا ایمان بھی مقبول ہو گیا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فائدے کے لیے ان کو اتنا کہہ دیا تھا کہ مجلس میں میرے سامنے مت آؤ، کیونکہ سامنے آ کے بیٹھو گے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آئے گی، تو اس سے مجھے تکلیف ہوگی۔ تو یہ بھی ان کے فائدے کے لیے کہا تھا، کیونکہ حضور کو تکلیف ہوگی تو ان کو نقصان ہوگا اس سے، مگر ایمان ان کا بھی قبول ہو گیا، توبہ ان کی بھی قبول ہو گئی۔ تو انسان کیسی اس کی زندگی ہو، خودکشی نہیں کرنا چاہیے، تلافی کرنا چاہیے، چاہے زندگی کا جتنا وقت ملا ہوا ہو، اور یہ کہ خودکشی کر لے اور مسلمان، یہ بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب، مسلمان نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان بہت کمزور ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اللہ سے تعلق، یہ مومن کے لیے یہ دنیا میں بھی راحت کا، آرام کا نسخہ ہے۔ اس کے ذریعے سے مومن کو جو چین و سکون ملتا ہے اور اس کے دل کو جو قوت ملتی ہے، وہ قوت اس کو نہیں مل سکتی جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہ ہو، تقدیر پر ایمان نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اختیار کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ گناہ عام ہو گئے ہیں، ہمارے گھروں میں گناہ ہیں، بازاروں میں گناہ ہیں، جگہ جگہ گناہ ہیں، چھپ کر بھی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کھل کر بھی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور جب کھل کر ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں تو پھر عذاب عام آ جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ چند اعلانات ہیں۔ حافظ سید مدثر علی جو ہمارے مدرسے کے حافظ بھی ہیں اور ہمارے بیانات جو محفوظ ہوتے ہیں اس کو ویب سائٹ پہ ڈالنے کا کام بھی واٹس ایپ پہ، ویب سائٹ پہ وہی کرتے ہیں۔ حافظ مدثر کے والد کا بھی انتقال ہوا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ ڈاکٹر خواجہ حبیب الدین صاحب ملے پلی میں مشہور اور معروف تھے، ان کا بھی انتقال ہوا، اور بھی بہت سارے لوگوں کا اس دوران انتقال ہوا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی شان کو بلند فرمائے۔